بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، آج کا 14 اگست وہ خوش قسمت دن ہے جب ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان بنانے والوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ انسان قیام پاکستان کی جد و جہد میں قربان ہو گئے۔ 50,000 سے زائد خواتین اغوا ہو گئیں، تب یہ خطہ پاکستان ملا۔ نعرہ کیا تھا؟ قربانی کا جذبہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نعرہ بھی درست تھا، لگانے والے بھی درست تھے، اور ان کی جد و جہد کا ثمر 1947 میں پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ آج تک کچھ پڑھے لکھے لوگ اپنے ذہنوں کو کھولنے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ قیام پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد سے بنا ہے۔ انگریز نے نہیں بنایا۔ انگریز تو چاہتا تھا کہ سونے کی چڑیا پر قابض رہے۔ انگریز کی کوشش تھی کہ ہر صورت بر صغیر میں لوٹ مار کرتا رہے اور اس کے پنجے گڑے رہیں، لیکن مسلمانوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک اہم سچ بتا رہا ہوں، سرچ کر لیں۔ 1857 میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ دہلی کی جامع مسجد کے باہر لٹکا دیا گیا۔ جنرل بخت بھی اس وقت موجود تھے۔ مسلمانوں نے جد و جہد جاری رکھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انگریز نے طاقت کے زور پر، قتل عام کے زور پر مسلمانوں کو ناکامی سے دوچار کر دیا، لیکن قربانی کی اس تاریخ نے تحریک پاکستان کو توانائی فراہم کر دی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مقصد کیا تھا؟ سید ہاشم رضا ایس ڈی ایم تھے مالی گاؤں میں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرے پاس ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ تلاوت کلام پاک کر رہا تھا۔ ہندوؤں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا اور گرفتار کر کے لے آئے۔ اب آپ بتائیے، پاکستان کی تحریک کو مضبوط بنیاد ایسے واقعات فراہم نہیں کر رہے تھے؟ جب مسلمانوں کی مساجد میں نماز کا وقت ہوتا تو ہندو انتہا پسند ڈھول بجانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جلسے جلوس کرنے شروع کر دیتے تھے تاکہ نمازوں میں خلل ہو، اور جب بھی انہیں موقع ملتا تھا مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے۔ مسلمان معاشی طور پر دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ہندوؤں کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں نے آزاد پاکستان کے لیے اپنی جد و جہد کو اتنی قربانیوں کے باوجود جاری رکھا، اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہندوستان کا وہ پریس جو اس وقت بر صغیر کا پریس تھا، جو ہندوؤں کے اخبارات تھے، وہ تمام کے تمام اخبار ختم ہو گئے، ہندوؤں کی تحریک بن گئے۔ ان میں تمام خبریں، تمام تجزیے ہندوؤں کے مفادات کے مطابق کیے جاتے تھے، اور ہندوؤں کی تحریک کو انتہا پسندی کا روپ ہندو اخبارات نے دیا۔ تو مسلمانوں کے پاس کیا راستہ بچ گیا؟ کیا مسلمان ہندوؤں کی بالادستی کو قبول کر لیتے؟ نہیں، مسلمانوں نے درست مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، ہمیں معاشی، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی آزادی چاہیے جو اس ملک میں رہتے ہوئے نہیں مل سکتی، کیونکہ دو قومی نظریہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔
آج انتہا پسند ہندو اس نظریے کی تصدیق کر رہے ہیں، ان نعروں کی تصدیق کر رہے ہیں جو مسلمانوں نے لگائے تھے۔ کسی مسلمان کی عزت، آبرو، دولت آج بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہندو انتہا پسندی پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب تو وہ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والوں کو ہندو بن کر رہنا ہوگا، اور جو ہندو نہیں بنے گا اسے قتل کر دیا جائے گا یا اسے ملک چھوڑنا پڑے گا۔ پاکستانیوں، ہمارے بزرگوں نے ان حالات میں جد و جہد کی۔ 1940 میں بنارس کی سنی کانفرنس میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان سے کم کسی بات پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ اللہ نے پھر یہ کام قائد اعظم سے لے لیا، جس قائد اعظم کی شخصیت کو آج کچھ لوگ متنازع بناتے ہیں۔ قائد اعظم نے جب شادی کا ارادہ کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرنے جا رہے تھے وہ مسلمان نہیں تھی۔ بمبئی کی جامع مسجد گئے اور مولانا شاہ احمد نورانی کے تایا حضرت نذیر خوجندی سے انہوں نے درخواست کی کہ اسے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر لیں۔ یہ بات شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے۔ مسلمان کرنے کے بعد قائد اعظم نے ان سے نکاح کیا۔ آج کے کچھ دانشور، جن کو میں کہتا ہوں نام نہاد دانشور، حقائق کو مسخ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں تاکہ نئی نسل کا پاکستان سے اعتماد کمزور پڑ جائے۔ پاکستان بنا، پہلے 7 سال میں پاکستان میں ٹیک آف ہوا۔ مسائل تھے، بے شمار مسائل تھے نئے پاکستان کو، لیکن پالیسی میکر مخلص تھے، پاکستان کی قیادت مخلص تھی، پاکستان کی عوام مخلص تھی۔ سب نے مل کر زور لگایا اور ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ آج آپ کہتے ہیں نا ہمارا پروگرام تھا جو ہم نے جرمنی کو دے دیا، کوریا کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، ہمارا پروگرام تھا تو ہمارے لوگوں کا ہی بنایا ہوا تھا نا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم سے مراد وہ لوگ جو اقتدار پہ قابض ہو گئے۔ ملک غلام محمد جو معذور تھا، اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، میجر جنرل سکندر مرزا، اس نے بربادی کی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ پھر آئے جنرل ایوب خان، انہوں نے پہلی مرتبہ قائد اعظم ثانی بننے کی کوشش کر ڈالی۔ ان کی تصویریں جینا کیپ کے ساتھ نیٹ پہ سرچ کرنے مل جائیں گی۔ سب نے ایک کام ضرور کیا کہ شاید وہ قائد اعظم ثانی بن جائیں، لیکن قائد اعظم ثانی بننے کے لیے اصول پسند ہونا ضروری تھا، ایماندار ہونا ضروری تھا، باکردار ہونا ضروری تھا، اور قوم کے لیے اپنی خواہشات کو فنا کرنے والا ضروری تھا۔ ان میں سے تو کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، بلکہ جنرل ایوب صاحب نے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ نوازا جس کا ریکارڈ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے بہت کام کیا، لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے پھر ان کی پالیسیوں میں وہ توازن نہ رہا جو مشرقی پاکستان کو عوام کو مطمئن کر سکتا۔ عدم توازن اتنا بڑھا کہ مشرقی پاکستان کے وہ لوگ جو محب وطن بھی تھے اور بلا شبہ بانیان پاکستان تھے، انہیں دیوار سے لگاتے لگاتے وہاں تک پہنچا دیا گیا کہ ان کے پاس واحد راستہ بنا کہ وہ اپنے لیے الگ ملک کی بات کر لیں۔ جمہوریت کے دعوے داروں، جمہوریت کا پہلا سب سے بڑا قتل مشرقی عوام کے حق کو غصب کر کے کیا گیا۔ اگر شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دے دیا جاتا عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر تو آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، لیکن تالے آزماؤں نے شیخ مجیب کو مینڈیٹ نہیں دیا، جس کا نقصان آج ہم بھگت رہے ہیں۔ مقصد پاکستان کو نقصان ہمارے ان لوگوں نے پہنچایا جو اقتدار کی مسند پر براجمان تھے۔ بھٹو آیا،
بھٹو نے کچھ سنبھالا دیا اور بھٹو نے اس بکھری ہوئی قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر قدیر خان کو لائے, شکست خوردہ پاکستان کو ایٹمی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. ایک متفقہ 73 کا آئین دیا گیا. اس وقت کے تمام سیاستدان, چاہے حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں, اتنے قابل تھے کہ انہوں نے نئے پاکستان کو ٹریک پہ چڑھا دیا. پھر امریکہ کی ضرورت تھی کہ افغان جنگ کے لیے اسے فوج کی حکمرانی چاہیے تاکہ روس کے خلاف وہ جنگ لڑ سکے. جنرل ضیاء صاحب آ گئے اور جنرل ضیاء نے بلا شبہ روس کے خلاف بہت اچھی جنگ لڑی, لیکن پاکستان کی معیشت کو وقتی آکسیجن تو لگا لیکن معاشرت تباہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو سیاسی لوٹ پاکستان میں آئی, جو آج کے پاکستان کے سیاستدان ہیں, نواز شریف صاحب آ گئے, سیاست میں کاروبار آ گیا, نفع نقصان کا کام شروع ہو گیا. اس کے بعد ہر آنے والا شخص سیاست میں اس نیت سے آیا کہ اس نے کاروبار کرنا ہے اور مال کمانا ہے. مال کمانے والے اس حد تک بڑھتے چلے گئے کہ ہمارا پاکستان قرضوں کے جال میں پھنستا چلا گیا. کسی نے کم قرضہ لیا, کسی نے زیادہ قرضہ لیا, لیکن قرضہ سب نے لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم کر دی جاتی, آئین کی بالادستی قائم کر دی جاتی, تاکہ تمام لوگوں کو ان کے حقوق آئین و قانون کی روشنی میں مل جاتے. لیکن اس کو اہمیت نہیں دی گئی. صرف ایک پہلو سمجھا گیا, طاقت کے زور سے چیزوں کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. حال ہی میں اسلم رئیسانی کا بیان آ چکا ہے, ریکارڈ پر ہے, کہ حدود میں رہتے ہوئے ہمیں حقوق دیے جائیں. کراچی کے ایک صاحب کا انٹرویو بھی میری نظروں سے گزرا ہے. کراچی کے عوام کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کراچی پاکستان کی معاشی شاہراہ ہے, آپ اس کو ہی توڑ رہے ہیں, اس کو ہی ذبح کر رہے ہیں. کشمیر قائد اعظم نے کہا ہماری شاہراہ ہے, خان صاحب کے دور میں کشمیر ہی چلا گیا. تمام شکیں مودی نے تبدیل کر دی, آپ سرنڈر کر کے واپس آ گئے. آپ کہتے ہیں میں کامیاب پاکستانی ہوں. آپ کیسے پاکستان کے حکمران ہیں کہ جس نے اپنی شاہرت کو انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں میں دے کر خاموشی اختیار کر لی. وقت اپنا سفر جاری رکھتا ہے. قوموں کی غلطیاں قوموں کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں, لیکن عوام کی غلطی اور لیڈر کی غلطی میں فرق ہوتا ہے. لیڈر کی غلطی قوم کو برباد کر دیتی ہے, قوم کی غلطی کو لیڈر سنبھال لیتا ہے. پاکستانی وہ بدقسمت قوم ہے کہ آج تک انہیں صحیح لیڈر ہی نہیں ملا جو اس ملک کو سنبھال لے, جو اس قوم کو سنبھال لے. ہاں, نعرے اچھے لگاتے ہیں, میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا, میرے ساتھ آ جاؤ میں روٹی کپڑا مکان دے دوں گا, میرے ساتھ آ جاؤ میں گھر گھر خوشحالی لے آؤں گا. یہ سارے نعرے ہیں. ملا کیا؟ سوائے قرضوں کے, سوائے پریشانی کے, سوائے بھوک کے کیا ملا؟ اور آج ہم اس مقام پر آ چکے ہیں کہ عالمی سامراج کھل کر ہمارے ملک میں اپنے پسند کے فیصلے کرا رہا ہے. فیصلے پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن اس وقت اتنا کھلے پسند کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پاکستانیوں, اب آنکھیں کھول دو. اس کی وجہ کہ وہ فیصلہ 75 سال اچھے گزرے گزرے ختم, اب ایک نیا وقت شروع ہو چکا ہے, اور وہ وقت یہ ہے کہ غزوہ ہند کی شروعات ہو رہی ہیں. غزوہ ہند ہو کے رہنا ہے. امریکہ آج بھی افغانستان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے, بمبارمنٹ کر رہا ہے, معاشی ناکہ بندی ہماری کر رہے ہیں تاکہ ہم گھٹنے ٹیک دیں ان کے آگے. یہ ایک پلان ہے, لیکن طے شدہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے تبدیل نہیں ہوتے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گیا کہ عرب کا دور ختم ہو جائے گا، تو وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب عرب تو معاہدے کر کے اسرائیل کے گریٹر پلان کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اب ہمارے خطے کی باری ہے کہ جس نے فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اب کرپٹ لیڈر، کرپٹ پالیسی ساز نہیں چلیں گے، اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مستقل طاقتور رہ جائیں گے، وہ بھی غلط فہمی میں ہے۔ اب پاکستان میں وہ لوگ آئیں گے جو پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کریں گے، اور پھر اس جنگ کا آغاز ہوگا جو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اگر آپ بزدل ہیں، آپ مصلحت پسند ہیں، اور آپ انتہائی کاروباری ہیں کہ ہر صورت پاؤں پکڑ کے انڈیا سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نہیں ہوں گے۔ اب نہ آپ کی سیاست ہوگی، اب وہ ہوں گے جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے اور مقصد پاکستان کی تکمیل کریں گے۔ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ افراد تیار ہو جائیں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ پاکستانیوں، لیڈروں کے ہاتھوں میں اب تقدیر مت دینا۔ 75 سالوں میں انہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے، اب اپنے ہاتھ میں لے لو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور پھر آپ یاد رکھیے، یہ جنگ اسلحے کی نہیں ہوگی، یہ جنگ ایمان کی ہوگی۔ اور ایمان کی جنگ میں بہت سارے لوگ آپ کو ایمان فروش اپنے قریب نظر آئیں گے، اور وہ خسارے میں رہیں گے۔ ایمان فروش ختم ہوں گے اور ایمان والے بالادست ہوں گے۔ آپ اس کے لیے تیاری کریں اور اس صف میں شامل ہوں جو ایمان کی جنگ لڑیں گے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید بھی ہو گئے تو ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ یقینوں کم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ آج کے لیے پیغام ہے، اس 14 اگست کے لیے یہی ایک اہم پیغام ہے۔ یقین و کم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔